اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فدا گل صاحب صدر پشاور ہائی کورٹ بار، جناب اعلیٰ فہد انزئی صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے کیبنٹ کے ممبران، پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ محمد علی شاہ بادشاہ صاحب، پی ایل ایف کے ہمارے پریزیڈنٹ گور رحمان صاحب، جنرل سیکرٹری راجبر صاحب، میرے نہایت ہی محترم وکلاء حضرات، میڈیا کے دوستو، السلام علیکم۔ مجھے آج بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں پہلی دفعہ پشاور ہائی کورٹ بار سے ایڈریس کر رہا ہوں، اور ایک ایسی کمیونٹی سے ایڈریس کر رہا ہوں کہ جو ہمیشہ ایک سوبر کمیونٹی، پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، جو کہ ہمیشہ اپنے بار کے لیے، اپنے صوبے کے لیے ہمیشہ کام کرتی ہے۔ اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ جس خاندان سے میرا تعلق ہے انہوں نے بھی اس جوڈیشری میں بڑا سرو کیا ہے، وکلاء حضرات بھی ہیں، لیکن اگر میں پیچھے جاؤں 1932 میں میرے والد صاحب کی جو دادا تھے بیرسٹر عبدالرحیم کنڈی، ہی واز فرسٹ، پہلے ڈپٹی اسپیکر ہمارے این ڈبلیو ایف کی اس وقت کی اسمبلی کے تھے 1932 میں۔ اس کے بعد میرے نانا جسٹس فیض اللہ کنڈی نے بھی ایز اے سینئر جج یہاں پہ جو ہے وہ سرو کیا۔ اس طرح ہمارے فیملی کے باقی ہمارے لوگ انہوں نے یہاں پر ایز اے جج بھی سرو کیا، ایز اے وکیل بھی سرو کر رہے ہیں، تو میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے کہ میں آج آپ لوگوں کے درمیان جو ہے موجود ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس پارٹی سے میرا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، اس کے بانی چیئرمین شیخ ذوالفقار بھٹو کا بھی تعلق ایک ہماری اور آپ کی اس فٹرنیٹی سے تھا، اور مجھے آج بھی ان کے وہ یاد ہیں جب وہ پرائم منسٹر سے 1974 میں جب انہوں نے 3 یونیورسٹیوں کا اکٹھا ایک اور سائن کیا تھا یونیورسٹی بنانے کا، تو اس میں ایک یونیورسٹی گورنمنٹ یونیورسٹی ڈیر اسماعیل خان تھی، جو کہ ایشیا کے لحاظ سے، ایشیا میں رقبے کے لحاظ سب سے بڑی یونیورسٹی آج بھی پائی ہے، 10,000 کنال زمین اس میں تھی۔ اور جب وہ افتتاح کرنے آئے تو ہمارے ایک میڈیا کے کسی دوست نے سے پوچھا کہ آپ کو کیسے محسوس ہو رہا جب اس افتتاح میں جو ہے وہ آپ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نالج از نالج، لیکن میرے دل کے قریب جو ہے وہ لا اینڈ پولیٹیکل سائنس جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے ہمیشہ لا کو پریفرنس دی۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کریں، علامہ اقبال کی بات کریں، تو اس بار نے جو ہے بہت سے ایسے وکلاء برادری نے، بار نے ایسے لیڈر پیدا کیے اس ملک میں آج بھی اور ماضی میں بھی، کہ جنہوں نے ہمیشہ اس ملک میں بڑی ایک اچھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک خدمت کی ہے، اور آج بھی کرتے رہے ہیں۔ اور آج بھی ہمیں فخر ہے کہ آج ہمارے چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ جو ہے وہ اسی صوبے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمارے آپس میں شاید بہت سے اختلافات کہ آپ کے اور میرے کسی اور کے ہوں گے، لیکن جب اپنے شہر سے یا صوبے سے باہر جاتے ہیں تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ میرے صوبے کا ہے، میرے علاقے ہے، میرے علاقے کے بھی لوگ ہوں گے، میرے ساتھ اختلاف ان کا ہوگا، لیکن میرے بھی ہوں گے، اور میں جب باہر جاؤں گا تو بولوں گا باقی یہ میرے صوبے کا ہے، میرے جاننے والا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ چیزیں بھی ہیں۔ لیکن آج ہم ایک خاص کر خیبر پختونخوا ایک ایسے ہم دورائے پہ ہیں جس میں آپ لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت بہت ہی اشد ضرورت ہے، آپ کی سپورٹ کی۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ جو بھی جد و جہد کی، جو بھی آپ نے جو ہے بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا، جس طریقے سے آپ نے کام کیے، وہ ہمیشہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے اور پازیٹیولی پہ جائیں۔ آج کیونکہ اگر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے، اگر آپ دیکھیں اس ملک کو ایک آئین دیا، پھر جمہوریت کے لیے قربانیوں کا ایک سفر ہمارا ایک چلتا رہا، جس میں ہمارے میڈیا اپنے لائرس کمیونٹی نے بہت قربانیاں دیں۔ پھر 18th امینڈمنٹ کی اگر بات کریں، صوبائی خود مختاری کی اگر بات کریں، بار بار ہم صوبے میں بات کرتے تھے۔ 18ویں ترمیم یونینیمسلی پاس ہوئی پارلیمنٹ میں، حالانکہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی۔ پھر بہت عرصے سے ہم اس بات پہ تھے، ہم کہتے تھے کہ بلوچستان اور سندھ اور پنجاب کے اپنے نام ہے اور خیبر پختونخوا نہیں ہے، اور ہم این ڈبلیو ایف پی کیا نام ہے، لیکن ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس صوبے کو، خیبر پختونخوا کا، 2008 سے 13 تک جب ہماری پارلیمنٹ تھی، اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں اس پارلیمنٹ کا اس وقت قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر تھا، اور ہم نے یہ 18ویں ترمیم پاس کی،
اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے اس صوبے کو نام دیا، وسائل کی بات ہوئی، ہمارے پاس فیڈرل سے شیئرز ہے، کافی فائنینشلی بھی آئے، ڈپارٹمنٹس بھی آئے، لیکن چیزیں یہ ہیں کہ چیزیں ہوئی ہیں، اس میں کمی کہاں پر ہے؟ آج بھی اگر آپ دیکھیں 1991 کا پانی کا ایک ریکارڈ ہوا اس ملک میں، چاروں صوبوں کو اپنے پانی کے شیئرز ملنے تھے۔ آج اگر میں بات کروں کہ 3 صوبوں کو تقریباً پانی کے شیئر مل چکے ہیں اور ہمارے صوبے کو پانی کا شیئر نہیں ملا، اور ہم خاموش ہیں۔ آپ رینی کینال دیکھیں، آپ تھل کینال دیکھیں، آپ کچی کینال دیکھیں جو کمپلیشن پہ ہیں، تینوں صوبوں کی تقریباً نہریں بن گئی، اور اگر کے پی کی بات آتی ہے، خیبر پختونخوا کی بات آتی ہے، تو آج تک ہمیں اپنے پانی کا شیئر بھی نہیں ملا، لیکن ریاست ہم سے کہتی ہے کہ اپنا حصہ پورا ڈالیں گے ہمارے ساتھ شیئر میں۔ لیکن اگر ہمیں وہ وسائل دیں گے تو ہم کے ساتھ آج بھی ہم اگر بات کرتے ہیں ٹیکسز کی یا باقی چیزوں کی، ہمارے ساتھ اس وقت بھی ایسے مشکلات کے شکار ہیں۔ ہم ایک لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے بھی لا اینڈ آرڈر شکار ہیں۔ آج اگر آپ کی ہڑتال ہے، ہمارے ڈی خان کے، میرے اپنے پارٹی کا وہ ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے کہ ہزار میاں خیل صاحب، جس کا پچھلے دنوں اغوا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ واپس بھی آ گیا، لیکن آپ دیکھیں نا کہ کیا ہے کہ آپ دن دہاڑے ایک گروپ آتا ہے اور ایک شخص کو اٹھا کر لے کے جاتا ہے، اور ہم پوچھنے والے نہیں کہ کون اٹھا رہا ہے کیسے نہیں ہے، لیکن ہم صرف احتجاج بھی کرتے ہیں، ہڑتالیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس چیز کے لیے ہمارے آئین میں ہے کہ سیکیورٹی ہماری جو ہے وہ ہمارے اس ریاست کی ذمہ داری ہے شہری بولنا۔ اگر ہمارے بار کا ایک ایسا جو بھی ہمارے کینڈیڈیٹ میں ڈسٹرکٹ بار کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کے کمیونٹی کو بھی اغوا کیا جائے اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک امر ہے ہمارے صوبے کے لیے۔ اور میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ڈیر اسماعیل خان کو دیکھیں، ٹانگ کو دیکھیں، ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان ایجنسی کو دیکھیں، ہمارے بنو لکی کی صورتحال دیکھیں، پورم کی صورتحال دیکھیں، ہمارے جو بھی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کی صورتحال دیکھیں، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس بھی کافی کلائنٹس آتے ہوں گے مختلف ضلعوں سے، اور آپ کو بھی سچویشن بتاتے ہوں گے، اور آپ کے اپنی لاز بھی بتا دیں گے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے ہمارے صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی۔ اس کے لیے ہم سب کو جو ہے مل کر کام کرنا پڑے۔ میرے ضرور لوگوں کے مجھ سے اور میرے بھی کسی سیاسی اختلاف ضرور ہوں گے، لیکن جب ہمارے صوبے کی امن کی بات ہے، ہمارے صوبے کی ترقی کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہمیں سیاست کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کیا کہ میں ہمیشہ اپنے صوبے کے امن کے لیے، اپنے صوبے کی ترقی کے لیے جو ہے وہ میں ہمیشہ حاضر ہوں، تاکہ ہم بھی ایک پرامن زندگی گزار سکیں اور ایک ترقی یافتہ صوبے میں رہ سکیں، جس میں ہم کہہ سکیں ترقی یافتہ صوبہ ہے۔ آپ کے پاس آج میں ایک سپورٹ بھی لینے کے لیے آیا ہوں، اور ایک مطلب ہے کہ ایک ڈیبیٹ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت سب سے سستی بجلی خیبر پختونخوا پیدا کر رہے ہیں۔ ایوریج میں سمجھوں کہ 1 روپے پہ ہم ہائیڈل بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا ڈیم اس وقت ایشیا کا غالباً ہمارے پاس ہے، تربیلا ڈیم، اور ہم اس ریاست کو ہماری جو بجلی بنتی ہے، جو ہماری کنزمپشن ہے، اس سے زیادہ بنا رہے ہیں، اور ہم ریاست کو بجلی بھی دے رہے ہیں، اور وہ بجلی ہم مہنگے داموں بھی لے رہے ہیں۔ 90,000 بیرل تیل ہم پیدا کرتے ہیں پورے ملک میں، جس میں 50,000 بیرل خیبر پختونخوا پیدا کرتے ہیں۔ آج تک ہمارے پاس کوئی آئل ریفائنری نہیں ہے۔ اس طرح اگر آپ گیس کی بات کریں، اور ان تینوں چیزوں میں بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں، گیس ہم پیدا کر رہے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کاشتکار ہیں تمباکو کے، ان کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن بات جب ہوتی ہے، جب گندم کا سیزن آتا ہے اور جب گندم تھوڑی سی شارٹ ہوتی ہے، تو ہمارے پنجاب کے بڑا بھائی ہے صوبہ ایک ڈی سی کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو ضلع بندی کرتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی گندم نہیں لے کے جا سکتے۔ لیکن ہم نے تو کبھی سوال نہیں اٹھایا کہ ہماری پہلے بجلی اور گیس پوری کریں، پھر ہم ریاست کو بجلی دیں گے۔ یا پھر پولٹری کی شارٹیج ہوتی ہے تو ضلع بندی کرتے ہیں کہ کوئی پولٹری جو ہے وہ کسی صوبے میں نہیں جائے گی، خیبر پختونخوا نہیں جائے گی، کوئی ہماری پولٹری کی شارٹیج ہے۔ ہم بھی یہی امید کرتے ہیں اس ریاست سے کہ ہم برابری کی بنیاد پر چیزیں ہوں۔ اور دیکھیں اگر ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں اور تیل پیدا کر رہے ہیں یا گیس پیدا کر رہے ہیں، تو بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زیرو ہونی چاہیے، پھر ہم باقی اس کو پوری کریں، لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں
NFC ایوارڈ نہیں ہو سکا جب ہماری 2009 کی حکومت کے بعد آج تک CCI کی میٹنگ ایک سال تقریباً اس حکومت کو آنے کے لیکن نہیں ہو سکا. یہ ایک ایسے فورمز ہیں جہاں پر ہمارے صوبے کی آواز جاتی ہے, ہم اپنے حقوق مانگتے ہیں, ہماری اس وقت ڈسٹریبیوشن آف فنڈز ہوتی ہیں. پچھلی دیکھیں جب ہماری وار آن ٹیرر تھی 2009 میں, جب NFC ایوارڈ ہوا تو وفاق نے ہمارے ساتھ ایک مہربانی کی, اور ہمارے اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب نے, جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب نے, ہماری محنت کی, ہمیں 1% آف NFC ایوارڈ ایکسٹرا دیا فار وار آن ٹیرر, جو آج تک ہم استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک اگلا NFC نہیں ہوتا ہم وہ پیسے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اگلا NFC جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر بھی دیکھیں مرجر ہوا, ہمارے ساتھ ریاست نے وعدہ کیا کہ ان آفیشیلی 3% آف NFC ایوارڈ جو ہے مرج ڈسٹرکٹ کو 100 ارب روپے سالانہ ہم ترقیاتی کاموں میں دیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ 100 ارب سارے ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہمیں اس بات کے بھی یہ ایسے کیس ہے کہ جو ہم نے تمام نے مل کر ایک کیس بنانا, اور وفاق کے ساتھ اس کیس کو ہم نے کسی بدماشی کے ساتھ یا لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں کرنا, بلکہ ہم نے دلیل اور دلائل کے ساتھ یہ کیس پریزنٹ کرنا اور اپنا حق لینا. جب ہم اپنے دلیل اور دلائل کے ساتھ جائیں گے کہ یہ ہمارا حق ہے, اور ہم یہ اس وقت ہم خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے ایک ایسے جگہ پہ رہ رہے ہیں جغرافیکلی کہ ہمارے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہے افغانستان, جس کو ہر چند سالوں کے بعد ایک سپر پاور آ کے فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب وہ ناکام لوٹتا ہے تو جو گن چھوڑ کے جاتا ہے اسلحے کی صورت میں, وہ پھر یہاں پر جو ہے استعمال ہوتا ہے, ملیٹنٹس اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے اوپر, ہمارے سیکورٹی فورسز کے اوپر, ہمارے نوجوانوں کے اوپر, پولیس کے نوجوانوں کے اوپر. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں جو ملیٹنٹس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ سارا وہی جو نیٹو فورسز چھوڑ کے گئی ہیں, وہ وہاں سے اسمگل ہو کر یہاں وہ چیزیں استعمال یہاں پر ہو رہی ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, ہمارے بھی افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, جو ہمارے ماضی میں ایک زمانے میں ساتھ ہمارے بارڈر کے ساتھ ساتھ گزر گئے تھے, یا ساتھ ہمارے بزنس کی جو رستے تھے وہ کھولے جائیں تاکہ ہمارے وہاں کے لوگ بزنس کر سکیں. اگر آج واخان بارڈر چترال میں اگر کھل جاتا ہے تو چترال کے لوگ پشاور اسلام آباد کا سفر کم ہے, اور دوشنبے کا سفر ان کے لیے زیادہ وہ ہے. آپ اگر دوشنبے یا تاجکستان جائیں, اس کا پشاور کا سفر ادھر سے یہاں تک کم ہے بنسبت یہاں سے لاہور کا سفر. لیکن ہمارے اگر یہ بارڈرز کھل جاتے ہیں, ہمارے اگر یہ کاروبار شروع ہوئے تو ہمارا صوبہ جو ہے بڑے ترقی کر سکتے ہیں. آج اگر ہم ریلیجیس ٹورزم کی بات کریں, آج اگر ہم سیولائزیشن کی بات کریں, سب سے دنیا کی پرانی سیولائزیشن ہمارے پاس ہے. اگر ہم ریلیجیس ٹورزم کے لیے کو بھی کھول دیں اور اپنا عمان یہاں پر آ جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہم ریونیو ٹورزم کو اگر ہم وہ کریں, ہمارے مائن اینڈ منرل ہے ان کے اوپر اگر ہم ان کو لوگوں کو سیکیورٹی دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو جو ہے ہم اپنے ریونیو جنریشن کر سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ سیاست ہم کرتے رہیں گے, لیکن اگر آپ یہ سمجھیں اور میں یہ سمجھوں کہ ہمارے پاس کوئی مسیحا پنجاب سے اور سندھ سے بلوچستان سے یا کشمیر سے آئے گا, تو ہم غلط فہمی کا شکار ہیں. آپ نے اور ہم نے یہ مسائل خود بیٹھ کر حل کرنے ہیں. اگر ہم مسائل حل نہیں کریں گے, آپس میں نہیں بیٹھیں گے, ہم لڑتے رہیں گے, جھگڑتے رہیں گے, الزامات لگاتے رہیں گے, تو اسلام آباد والے بڑے خوش ہوں گے, وہ کہیں گے اپنے اس میں یہ مصروف ہیں, ہم سے پوچھتا مانگے, اپنے اس میں بزی رہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورم ہے جہاں پر آج میں کھڑا ہوں. آپ نے اور ہم نے سب نے یہ مل کر اس صوبے کا مقدمہ لڑنا ہے, اس صوبے کی ترقی کی بات کرنی ہے, صوبے کی امن کی بات کرنی ہے. اور جب اکٹھے ہوں گے, ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے, تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو اسلام آباد یا جدھر بھی آپ جائیں گے آپ کو اپنا حصہ کیسے نہیں دیں گے. بالکل آپ کو دیں گے, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہمارا سب کا ایک اتفاق ہو, اور ہم اکٹھے جا کر وہ مقدمہ جا کر دلیل اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ ہم جا کر اسلام آباد کے ایوانوں میں, اسلام آباد کے فورمز پہ جو ہے ہم لڑیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو اس پہ بتانا چاہتا کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کرنے ہیں. NFC کے اس کے اوپر جس طریقے سے 18th امینڈمنٹ کے بعد یا NFC ایوارڈ کے بعد جو ہمیں چیزیں ملی ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے صوبے میں اسی ڈپارٹمنٹس کھولیں, مختلف ہم ان کے وہ کھولیں, اور ہم صوبے میں لوگوں کو, نوجوانوں کو, اس وقت اگر پورے پاکستان میں اگر سب سے زیادہ یوتھ ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں ہے, اور اس یوتھ کو ہم نے ڈائریکشن دینی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے صحیح ڈائریکشن دینی ہے یا خدا نخواستہ غلط ڈائریکشن دینی ہے. اگر ہم اپنے یوتھ کو صحیح ڈائریکشن پر لے کے جائیں گے
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑا ترقی یافتہ ایک صوبہ بن سکتے ہیں. ہمارے صوبے میں بہت سی چیزوں کی گنجائش ہے. آپ پاکستان کے جس کونے میں بھی جائیں گے تو آپ کو خیبر پختونخوا کا یا آپ کو وکیل ملے گا یا بیوروکریٹ ملے گا یا نوجوان ملے گا. اس کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے وہ اور تھوڑی سی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ محنت کرنی پڑے گی. ہم اگر اب وومن امپاورمنٹ کی بات کریں، بہت ہمارے پاس نوجوان بچیاں موجود ہیں کہ جن کے بڑے اچھے اسکلز ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یوتھ انگیجمنٹ کی بات ہو، اسپورٹس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے نوجوان پلیئرز بچے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمارا ایک سافٹ امیج بلڈ کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ بھی اسلام آباد جاتے ہیں یا لاہور جاتے ہیں یا کراچی جاتے ہیں تو پہلا سوال مشکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی دہشت گردی اور انتہا پسندی کیا پوزیشن ہے آپ کے صوبے میں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ نو ہمارا ایک سافٹ امیج ایسا ہو کہ لوگ ہمیں کسی اور نام سے یا کسی ترقی یافتہ اس سے ہمیں وہ کریں کہ آپ کے صوبے میں کیا ترقی ہو رہی ہے، کیا چیزیں ایسی ہیں. اور ہمیں بھی سافٹ امیج جو ہے وہ ہم نے مل کر اس صوبے کا سافٹ امیج جو ہے وہ بلڈ اپ کرنا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں یہ ول ہے، ہم میں یہ جرت بھی ہے کہ ہم اپنے صوبے کا ایک سافٹ امیج بلڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایک سیمینارز ہونے چاہیے، ہمارے NFC کے حوالے سے ہونے چاہیے، اپنے وسائل کے حوالے سے ہونے چاہیے. ہمیں یونیورسٹیز میں جا کر اس کے اوپر ڈیبیٹس کرنی چاہیے. اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے صوبے کے یہ ہمارا مقدمہ ہے، اس کو ہمیں لڑنا ہے دلیل اور دلائل کے ساتھ، تاکہ ہم اپنے صوبے کا جو ہے مقدمہ لڑیں اور اپنے صوبے کے لیے وسائل لے کر آئیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو تمام دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ آپ کا اپنا ہے. جب بھی آپ آنا چاہیں، جو آپ اگر کوئی فنکشنز بھی کرنا چاہیں، جو چیز بھی کرنا چاہیں، میں نے گورنر ہاؤس کے دروازے ہر طبقے فکر کے لوگوں کے لیے میں نے کھولے ہوئے ہیں. آئے وہاں پر ایونٹس بھی کریں اور میں آپ کو ویلکم بھی کروں گا. میں بھی انشاءاللہ جب بھی آپ حکم کریں گے آپ کے پاس آؤں گا. پریزیڈنٹ صاحب نے کچھ گزارشات کی، میرے پاس اس دن آئے تھے. ہم نے بڑی اچھے ماحول میں ایک ملاقات بھی ہوئی، میٹنگ بھی ہوئی. ادھر کچھ باتیں ڈسکس کی، آج تھوڑی سی اس سے زیادہ ہو گئی میرے خیال میں. تو لیکن میں آپ کو کم از کم یہ یقین دلاتا ہوں، جس طرح آپ لوگ ہماری وکالت جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو آپ لوگ ہماری وکالتیں اور کیسز لڑتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ مشکل میں ہیں، انشاءاللہ میں آپ کا وکیل ہوں گا اور اسلام آباد میں آپ کا حق آپ کو جاؤں گا. اور میں یہ نہیں کہ آپ کا حق، میری کوشش ہوگی آپ کو آپ کے حق سے زیادہ انشاءاللہ دلا کے دوں. اور انشاءاللہ اب تو آپ مطلب ہے کہ وہ آپ کے جو ہے نا سسرال کو مایوس نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں نے یہ بات کی، میرے پاس اکثر ہمارے دوست آتے رہتے ہیں، ان کی میری پارٹی سے تعلق ہو یا نہ ہو، ہماری اپنی دوستیاں بھی ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں PLF کے، وہ بھی ہمیشہ آپ لوگوں کی اوپر سے. لیکن آپ نے جو انشاءاللہ تعالیٰ جو سپاس نامہ پیش کیا ہے یا آپ نے جو اپنے مطالبات کیے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو گورنر ہاؤس کے دروازے تک آنا نہیں پڑے گا. پہلے ہی اس کا مسئلہ انشاءاللہ ہم آپ کو حل کر کے دیں گے. کیونکہ یہ جگہ بھی ایسی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے باہر کے جو مہمان آتے ہیں تو ہمارا ایک امیج ہوتا ہے کہ جی ہم اگر لاہور جاتے ہیں یا کراچی جاتے ہیں یا کوئٹہ جاتے ہیں تو ایک امیج ہوتا ہے کہ آپ کے جب باہر میں آتے ہیں تو وہ بھی ہماری ترجمانی ہوتی ہے کہ آپ کو حکومت کیا سپورٹ کر رہی ہے. تو جہاں تک آپ نے صوبائی حکومت کے حوالے سے بات کی ہے، میں بھی آج چیف سیکرٹری صاحب سے اس پہ بات کروں گا اور سیکرٹری لاء سے بات کروں گا. ایک چیز ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پارکنگ کا جو پلازا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بننا چاہیے، جو بھی پینڈنگ جو اس کا ہے اس کو ہونا چاہیے. میں بھی آج ان سے بات کرتا ہوں. اور بلکہ آج ہی آپ کی آنے سے پہلے میری میٹنگ تھی ہمارے پاس. آج میں کہتا ہوں کہ وہ کفر ٹوٹا خدا کر کے پہلی دفعہ میں بتا رہا تھا اپنے فائنانس منسٹر کو، آپ پہلے وفاقی وزیر ہیں انٹیریئر منسٹر کے بعد جو ہمارے صوبے کا دورہ کر رہے ہیں. تو آج آئے تھے میرے ساتھ، گھنٹہ بیٹھے رہے، اسی حوالے سے ہماری بات چیت بھی ہوئی. لیکن میرا یہ ہمیشہ گیلا وفاق سے، ہم اتحادی میں ان کو نمائندہ بھی ہوں، میرا ہمیشہ گیلا حکومت سے بھی رہتا ہے. میں نے پرائم منسٹر سے بھی کیا کہ جب سے آپ وزیر اعظم بنے آپ نے خیبر پختونخوا کا وزٹ ہی نہیں کیا. تو ہم بھی پاکستان کے حصے ہیں، ہم بھی مشکلات سے گزر رہے ہیں. تو یہاں کر آپ جو چیزیں دیکھیں وہ اسلام آباد میں محلات میں رہ کر آپ نہیں دیکھ سکتے. جب یہاں پر آئیں گے اور آپ کو یہاں کے بزنس کمیونٹی، لائرز، پولیٹیشنز، جو بھی میڈیا کے دوست، وہ آپ کو جو یہاں کا بتائیں گے، مقدمہ بتائیں گے، یہاں کے آپ کو تکالیف بتائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. اچھی بات ہے، کوئٹہ بھی جاتے ہیں، کراچی بھی جاتے ہیں، لاہور بھی ہر ویکینڈ پہ جاتے ہیں. تو ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں بھی پاکستان کے حصہ سمجھو، پشاور بھی آیا کریں. تو آج
فائنانس منسٹر صاحب آئے ہیں، آئندہ بھی آتے رہے، اور جب یہاں پر آئے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ ان کو بہت سی اور چیزیں پتہ چلی ہیں. آج ان کے اور صوبائی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ اور چیمبر آف کامرس کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو رہی ہیں، تو بھی ان کو پتہ چلے گی. جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے. لہٰذا ان شاء اللہ تعالیٰ میرے سروسز آپ کے لیے حاضر ہیں. جب بھی آپ کہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے حاضر ہوں گا. جو بھی ایشو ہوگا ان شاء اللہ مل جل کر جو ہے ہم حل کریں گے، اور اسلام آباد کی انشاءاللہ آپ کی جو لڑائی ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کے لیے لڑوں گا، آپ حق لے کر دوں گا. اور میں آخر میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پر آج ہڑتال کے باوجود بھی یہاں پر آئے، اور آپ لوگ یہاں پر آئے اور یہاں پر میری باتیں سنی. تو جو مقدمہ میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریں اور اپنے صوبے کے ایک مقدمہ بنا کر اسلام آباد میں پیش کریں. شکریہ بڑی مہربانی.